أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آج کے اتصال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لائیو سیشن میں خیر مقدم ہے۔ آئیے ادب، محبت اور کامل توجہ کے ساتھ اس سیشن کا آغاز کرتے ہیں اور دل و ذہن کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل کر کے یہاں حاضر ہوتے ہیں تاکہ ہم اس سیشن سے مکمل فائدہ حاصل کر سکیں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کتاب بابا جی حضور حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان اپروول کے بعد تحریر فرمائی۔ اس نسبت سے اس کتاب کے مقام، اس کی اہمیت اور اس سے حاصل ہونے والے انوارات کا اندازہ بخوبی کیا جا سکتا ہے۔ بابا جی حضور حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غور و فکر انسان کے اندر سمجھ اور شعور پیدا کرتا ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ ہم آج کے سیشن میں شامل ہو رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم صرف سنیں ہی نہیں بلکہ ہر بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر غور کریں اور جو سبق ملے اسے اپنی زندگی میں اپنانے کی نیت کریں، کیونکہ علم تبھی فائدہ دیتا ہے جب وہ ہمارے عمل کا حصہ بن جائے۔ ہم نے لاسٹ تھرسڈے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ٹاپک شروع کیا تھا اور آج ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ لاسٹ پڑھے گئے اس ٹاپک پر اگر آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں، کچھ مختصر سی سمری یا کچھ پوائنٹس جو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئے ہوں تو آپ کو دعوت ہے۔ جی خدیجہ باجی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ مجھے یہ ٹاپک پڑھ کر جو بات سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ اللہ پاک ہماری تربیت پہلے یقین سے کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہمیں نعمت سے نوازتے ہیں۔ جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کو بے موسم رزق دکھا کر امید دی گئی، حضرت مریم علیہ السلام کو تنہائی میں اللہ پاک کی قربت کا یقین دیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے ذریعے بتایا گیا کہ اللہ پاک کے فیصلے ظاہری اسباب کے پابند نہیں۔ اس پورے ٹاپک کا محور یہی ہے کہ انسان اپنی ذمہ داری پوری کرے، اپنا بیسٹ دے، لیکن جو اس کا نتیجہ ہے وہ اللہ پاک کے سپرد کر دے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا خدیجہ باجی۔ بالکل جو ہم نے لاسٹ تھرسڈے کو پڑھا تھا اس پورے سیشن کا نچوڑ یہی تھا کہ ہم نے جو ہمیں بتایا گیا ہے، جو ہمیں سکھایا گیا، ہم نے اس پر پورے سچے دل سے ایمان لا کر عمل کرنا ہے، لیکن نتیجہ جو ہے وہ اللہ پاک پر چھوڑنا ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جب ہم اللہ پاک کی قدرت پر کامل یقین اور اللہ پاک کی رضا پر مکمل اعتماد حاصل کر لیں گے تبھی اللہ کی رحمت اور نصرت کا مظہر بنیں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے کردار سے تسلیم و رضا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کردار سے اللہ کی قدرت اور رحمت کا سبق بھی ہمیں مل رہا تھا۔ بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ اب ہم اپنے آج کے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور آج کا ہم اپنا ٹاپک شروع کریں گے نیا ستارہ سے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ نیا ستارہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت بہت سے ایسے واقعات رونما ہوئے جن سے لوگوں نے ان کی آمد کی خوشخبری سنی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس شب پارس کے بادشاہ نے آسمان پر ایک نیا ستارہ روشن دیکھا۔ بادشاہ نے درباری نجومیوں سے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ اس ستارے کا طلوع کسی عظیم و شان ہستی کی پیدائش کی خبر دیتا ہے جو ملک شام میں پیدا ہوئی ہے۔ بادشاہ نے خوشبوؤں کے عمدہ تحائف دے کر ایک وفد ملک شام روانہ کیا تاکہ وہ اس بچے کی ولادت سے متعلق حالات و واقعات معلوم کرے۔ وفد نے شام پہنچ کر تفتیش شروع کی۔ یہودیوں سے کہا کہ ہم کو اس بچے کی ولادت کا حال سناؤ جو مستقبل قریب میں روحانیت کا بادشاہ ہوگا۔
یہود نے اہل فارس کی زبان سے یہ کلمات سنے تو اپنے بادشاہ ہیرودیس کو خبر کی۔ بادشاہ نے وفد کو اپنے دربار میں بلایا اور آنے کا مقصد پوچھا۔ ان کی زبانی واقعہ سن کر بادشاہ بہت گھبرایا اور پھر انہیں اجازت دے دی کہ وہ اس بچے کے متعلق مزید معلومات حاصل کر لیں۔ فارسیوں کا وفد بیت المقدس پہنچا۔ جب حضرت یسوع علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے رسم و رواج کے مطابق ان کو سجدہ تعظیم کیا۔ پھر مختلف قسم کی خوشبوئیں ان پر نثار کیں۔ چند روز قیام کیا۔ قیام کے دوران وقت کے بعض افراد نے خواب میں دیکھا کہ ہیرودیس اس بچے کا دشمن ثابت ہوگا، اس لیے اس کے پاس نہ جاؤ اور بیت الحم سے فارس چلے جاؤ۔ صبح وفد فارس کا ارادہ کر کے وفد کے ارکان حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے اور اپنا خواب سناتے ہوئے کہا، معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کی نیت خراب ہے، وہ اس مقدس بچے کا دشمن بن جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ تم بادشاہ کی دسترس سے باہر چلی جاؤ۔ حضرت مریم علیہ السلام یسوع مسیح کو لے کر اپنے عزیزوں کے پاس مصر آ گئیں اور وہاں سے ناصرہ چلی گئیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام 13 سال کے ہوئے تو ان کو لے کر دوبارہ بیت المقدس واپس آ گئیں۔ بخاری شریف۔ بخاری کی حدیث معراج میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے ان کو میانہ قد، سرخ و سفید پایا۔ بدن اتنا صاف شفاف تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ ابھی حمام سے نہا کر آئے ہیں۔ حضرت مسیح کی بات سے پہلے بنی اسرائیل کے لوگ مشرکانہ رسم و عقائد کو جزو مذہب بنا چکے تھے۔ جھوٹ، فریب، بغض و حسد جیسی بد اخلاقیوں کو عملاً اخلاق کریمانہ کی حیثیت دے رکھی تھی۔ اس پر شرمسار ہونے کے بجائے ان پر فخر کرتے تھے۔ اپنی ہی قوم کے ہادیوں اور پیغمبروں کو قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ یہودیوں کے علماء نے عوام سے نظر اور بھیٹ حاصل کرنے کی خاطر حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کے لیے تورات میں تحریف کی۔ بغاوت۔ جب بغاوت و سرکشی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی آغوش بھر دی، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب تورات عطا کی، اور اس کے بعد ہم پیغمبر بھیجتے رہے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح معجزے دے کر بھیجا، اور ہم نے اس کی روح پاک کو جبرائیل کے ذریعے قوت و تائید عطا کی۔ کیا جب تمہارے پاس پیغمبر ایسے احکام لے کر آیا جن پر عمل کرنے کو تمہارا دل نہیں چاہتا تو تم نے غرور کو شیوا بنا لیا؟ بس پیغمبر کی ایک جماعت کو جھٹلاتے ہو تو ایک جماعت کو قتل کر دیتے ہو، اور کہتے ہو کہ ہمارے دل قبول حق کے لیے غلاف میں ہیں۔ یہ نہیں بلکہ ان کے کفر کرنے پر خدا نے ان کو ملعون کر دیا ہے، بس بہت تھوڑے سے ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 87-88۔ اور میں تصدیق کرنے والا ہوں تورات کی جو میرے سامنے ہے، اور اسی لیے آیا ہوں تاکہ تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی، اور میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی نشانی لے کر آیا ہوں، بس اللہ کا خوف کرو اور میری پیروی کرو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ میرا اور تمہارے پروردگار ہے، بس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ بس جب عیسیٰ نے ان سے کفر محسوس کیا تو فرمایا، اللہ کے لیے کون میرا مددگار ہے؟ تو شاگردوں نے جواب دیا، ہم اللہ کے دین کے مددگار۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 50-52 کا ترجمہ تھا۔ مخلص اور وفادار حواریوں کی جماعت صادق الایمان اور راسخ الاعتقاد تھی، مگر سادہ لوگ غربا پر مشتمل تھی۔ انہوں نے سادگی اور سادہ دلی کے ساتھ عرض کیا، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، جس کا ثبوت آپ کی ذات اقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی قدرت رکھتا ہے کہ ہمارے لیے غیب سے ایک دسترخوان نازل کر دے تاکہ ہم روزی کمانے کی فکر سے آزاد ہو جائیں اور اطمینان قلب کے ساتھ دین حق کی دعوت و تبلیغ میں مصروف رہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، اپنے آرام کے لیے اللہ تعالیٰ کو آزمانا صحیح نہیں ہے۔
یہ خیال دل سے نکال دو۔ حواریوں نے کہا اللہ تعالیٰ کو آزمانا ہمارا مقصد نہیں ہے، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ خوان کو اللہ تعالیٰ کا تحفہ سمجھ کر زندگی کا سہارا بنا لیں، اس طرح ہمارا اللہ پر یقین راسخ ہو جائے گا اور ہم تمہارے پیغام کی تصدیق کرنے والے ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا بڑھتا ہوا اصرار دیکھ کر بارگاہ الہی میں دعا کی، اے خدا تو ان کے سوال کو پورا کر، آسمان سے ایسا مائدہ دسترخوان نعمت نازل فرما کر وہ ہمارے لیے تیرے غضب کا مظہر ثابت نہ ہو بلکہ ہمارے اول و آخر سب کے لیے خوشی کی یادگار بن جائے اور تیرا نشان کہلائے، اور اس کے ذریعے ہمیں غیبی رزق سے شاد کام کر دے، ہے بے شک تو ہی رزق رساں ہے۔ خوان نعمت، اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی، تمہاری دعا قبول ہے، میں خوان نعمت ضرور اتاروں گا، لیکن یہ واضح نشانی دیکھنے کے بعد اگر کسی نے خدا کے حکم کی خلاف ورزی کی تو پھر ان کو ایسا ہولناک عذاب دوں گا جو کسی انسان کو نہیں دیا جائے گا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 112 سے 115 میں ارشاد ہے، اور دیکھو جب ایسا ہوا تھا کہ حواریوں نے کہا تھا اے عیسیٰ بن مریم، کیا تمہارا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ آسمان سے ہم پر ایک خوان اتارے؟ عیسیٰ نے کہا خدا سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو تو۔ انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل آرام پائیں اور ہم جان لیں کہ تو نے ہمیں سچ بتایا تھا اور اس پر ہم گواہ ہو جائیں۔ اس پر عیسیٰ بن مریم نے دعا کی، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے ایک خوان بھیج دے کہ اس کا آنا ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے عید قرار پائے، جو تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہمیں روزی دے، تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں تمہارے لیے خوان بھیجوں گا، لیکن جو شخص اس کے بعد بھی انکار کرے گا تو میں اسے عذاب دوں گا، ایسا عذاب کہ دنیا میں کسی آدمی کو ویسا عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ لوگوں نے دیکھا کہ فرشتے آسمان سے خوان لے کر زمین پر اترے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی، پھر خوان کھولا تو اس میں تلی ہوئی مچھلیاں، تازہ پھل اور روٹیاں تھی۔ خوان کھلتے ہی ایسی نفیس خوشبو مہکی کہ جس نے سب کو مست کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو کھانے کی دعوت دی۔ لوگوں نے کہا آپ ابتدا کریں۔ آپ نے فرمایا یہ میرے لیے نہیں ہے، تمہاری طلب پر نازل ہوا ہے۔ یہ سن کر سب پریشان ہو گئے کہ کھانا کھانے کا نہ جانے کیا نتیجہ نکلے۔ آپ نے یہ دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ اچھا، فقراء، مساکین، معذوروں اور مریضوں کو بلاؤ، یہ ان کا حق ہے۔ ہزاروں لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا مگر خوان میں کوئی کمی نہیں آئی۔ بتایا جاتا ہے کہ غریب نے کھانا کھایا تو وہ غنی ہو گیا، نابینا نے کھایا تو وہ بینا ہو گیا، مریض نے کھایا تو صحت مند ہو گیا۔ رات کے وقت کھانا واپس آسمان پر چلا گیا۔ جو لوگ خوان نعمت سے محروم ہو گئے تھے وہ افسوس کرنے لگے، کہنے لگے ہم بیشت کی نعمتوں سے محروم رہے۔ خدا کے حکم سے دوسرے دن پھر خوان نعمت لوگوں کے لیے آیا۔ کثیر تعداد میں لوگوں نے کھایا، جس کو جو ذائقہ پسند تھا وہ اسے محسوس ہوا۔ 40 دن تک یہ سلسلہ برابر جاری رہا۔ براہ راست آسمان سے آنے والے کھانے کے لیے شرط تھی کہ اس کو صرف فقیر، مسکین اور مریض کھائیں۔ دولت مند اور صحت مند افراد کے لیے ممانعت تھی۔ چند روز کے بعد اس حکم کی خلاف ورزی شروع ہو گئی تو یہ حکم آیا کہ سب لوگ اس کو کھائیں لیکن دوسرے دن کے لیے بچا کر نہ رکھیں۔ کچھ عرصہ بعد لوگوں نے اس حکم کو فراموش کر دیا اور خلاف ورزی شروع کر دی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آسمان سے خوان آنا بند ہو گیا۔ سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے خلاف ورزی کرنے والوں کی شکلیں خنزیر اور بندروں میں بنا دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی آیات کے ذریعے دین حق کی تعلیم دیتے رہے۔ اللہ اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان، انبیاء اور رسول کی تصدیق، آخرت پر ایمان، ملائکہ پر ایمان،
قضاء و قدر پر ایمان، خدا کے رسولوں اور کتابوں پر ایمان، اخلاق حسنہ کو اپنانے اور برائیوں سے پرہیز، عبادت کرنے کی ترغیب، دنیا میں انہماک سے پرہیز اور اللہ کی مخلوق سے محبت کی تلقین کرتے رہے، مگر صدیوں سے بغاوت ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ اور لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کی مخالفت کو اپنا شعار بنا لیا۔ دنیاوی جاہ و جلال کے لحاظ سے کمزور اور ناتواں لوگوں کا طبقہ اگر اخلاص و دیانت کے ساتھ حق کی آواز پر لبیک کہتا تو بنی اسرائیل کا سرکش اور مغرور حلقہ اللہ کے پیغمبر کی گستاخی کرتا، توہین، تذلیل و تکذیب کا مظاہرہ کرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی اور نہ رہنے کے لیے گھر بنایا، شہر شہر گاؤں گاؤں اللہ کا پیغام لوگوں کو سناتے اور دین حق کی دعوت دیتے رہے۔ رات ہوتی تو زمین پر سو جاتے۔ آپ کی ذات اور پاکیزہ طبیعت سے اللہ کی مخلوق روحانی تسکین اور جسمانی شفا پاتی تھی۔ آپ جس جگہ سے گزرتے لوگوں کا ہجوم ہو جاتا اور آپ سے والہانہ عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو مخالفین نے حسد کی نگاہ سے دیکھا۔ سرداروں، فقیہوں، دانشوروں نے پیغمبر خدا کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ ان کو سجھائی نہیں دیتا تھا کہ کس طرح ان کو راستے سے ہٹائیں۔ بالآخر یہ طے پایا کہ بادشاہ وقت سے شکایت کر کے ان کو تختہ دار پر چڑھا دیا جائے۔ عالیجا، یہ شخص نہ صرف ہمارے لیے بلکہ حکومت کے لیے بھی خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ اگر فوری طور پر اس کے خلاف کارروائی نہ کی گئی تو ہمارے آباء و اجداد کا دین باقی نہیں رہے گا۔ اندیشہ ہے کہ آپ کا اقتدار بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس شخص نے عجیب و غریب شعبدے دکھا کر عوام کو اپنا گرویدہ بنا لیا ہے۔ وہ عوام کو اپنے ساتھ ملا کر کیسر اور آپ کو شکست دے کر بنی اسرائیل کا بادشاہ بننا چاہتا ہے۔ اس نے لوگوں کے شعور پر غلبہ حاصل کر لیا ہے، ان کی عقل ختم کر دی ہے اور دین میں تحریف کر رہا ہے۔ اس فتنہ کا فوری تدارک نہ کیا گیا تو ملک ہاتھ سے نکل جائے گا۔ کافی بحث و مباحثے کے بعد پلاتیس نے اجازت دے دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے شاہی دربار میں پیش کریں۔ سردار، فقیہ اور کاہن، مذہبی دانشور یہ فرمان حاصل کر کے بہت خوش ہوئے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ طے پایا کہ کسی خاص وقت کا انتظار کیا جائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے وقت میں گرفتار کیا جائے جب وہ تنہا ہوں، تاکہ ہم عوام کے غیظ و غضب سے محفوظ رہیں۔ سب ایمان لے آئیں گے۔ بس سرداروں، کاہنوں اور فقیہوں نے صدر عدالت کے لوگوں کو جمع کر کے کہا، یہ آدمی معجزے دکھاتا ہے، اگر ہم اسے یوں ہی چھوڑ دیں تو سب اس پر ایمان لے آئیں گے اور رومی آ کر ہمارے ملک پر قبضہ کر لیں گے۔ اور ان میں سے کائفہ نام کے ایک شخص نے جو اس سال کاہنوں کا سردار تھا ان سے کہا، تم نہیں جانتے اور نہ سوچتے ہو کہ تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ ایک آدمی امت کے واسطے مرے، نہ کہ ساری قوم ہلاک ہو۔ انجیل یوحنا باب 11 آیت 47 تا 51۔ 2 دن بعد عید الفطر تھی اور سردار، کاہن اور فقیہ موقع کی تلاش میں تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مکر و فریب کے کسی جال میں قید کر کے قتل کر دیں، کیونکہ ان کے دلوں میں ڈر تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے سے بلوا نہ ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہود کے کفر و انکار اور ریشہ دورانیوں کو محسوس کیا تو ایک جگہ اپنے حواریوں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا، بنی اسرائیل کے سرداروں اور کاہنوں کی مخالفانہ سرگرمیاں تم سے چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ اب کڑی آزمائش اور سخت امتحان کا وقت ہے۔ تم میں سے کون ہے جو اس سیلاب کے سامنے سینہ سپر ہو کر خدا کے لیے قربانی دے؟ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ارشاد سن کر صداقت اور ایمان کے ساتھ جواب دیا، ہم ہیں اللہ کے مددگار، خدا واحد کے پرستار، آپ کے گواہ رہیں کہ ہم پوری طرح وفا شعار ہیں، بارگاہ الہی میں اپنی اطاعت پر استقامت کے لیے یوں دست بدعا ہیں، اے پروردگار، ہم تیری اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لائے
اور صدق دل کے ساتھ تیرے پیغمبر کے پیرو ہیں۔ خدایا تو ہم کو صداقت و حقانیت کے فداکاروں کی فہرست میں لکھ لے۔ اپنے ساتھیوں کی طرف سے اطمینان حاصل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام منتظر رہے کہ مخالفین کی سرگرمیاں کیا رخ اختیار کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ صادر کرتے ہیں، اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے خفیہ یہودیوں کی تدبیر کی، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 54۔ بالآخر وہ وقت آ گیا، بنی اسرائیل کے سرداروں، کاہنوں اور فقیہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مکان میں بند کر کے محاصرہ کر لیا۔ اس نازک گھڑی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بشارت دی، عیسیٰ خوف نہ کر، تیری مدت پوری کی جائے گی اور میں تجھ کو اپنی جانب اٹھا لوں گا اور ان کافروں سے ہر طرح تجھ کو پاک رکھوں گا اور تیرے پیروں کو ان کافروں پر ہمیشہ غالب رکھوں گا۔ وہ وقت ذکر کے لائق ہے جب اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے عیسیٰ، بلا شبہ میں تیری مدت پوری کروں گا اور تجھ کو اپنی جانب سے اٹھا لینے والا ہوں اور تجھ کو کافروں سے پاک رکھنے والا ہوں، اور جو تیری پیروی کریں گے ان کو تیرے منکروں پر قیامت تک کے لیے غالب رکھنے والا ہوں۔ پھر میری جانب ہی لوٹنا ہے، پھر میں ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن کے بارے میں تم جھگڑ رہے ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 55۔ قتل کیا اور نہ سولی پر چڑھا۔ سورہ النساء آیت نمبر 157 اور 158 میں ارشاد ہے، اور اپنے اس قول پر کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم پیغمبر خدا کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے نہ اس کو قتل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ اصل معاملہ پر مشتبہ ہو کر رہ گیا، اور جو لوگ اس کے قتل کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں بلا شبہ وہ اس کی جانب شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس حقیقت حال کے بارے میں گمان کی پیروی کے سوا علم کی روشنی نہیں ہے، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ ان کو اللہ نے اپنی جانب اٹھا لیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ نبی اور رسول کی بعثت کا مقصد رشد و ہدایت، خیر اور فلاح ہے۔ نبی اور رسول یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ اصلاح احوال میں ان کا عمل دخل ہے، وہ برملا اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ من جانب اللہ ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے سپرد کردہ فرائض کو دلیل و برہان کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہر نبی اور رسول اس فرض کو پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے اسے منتخب اور مامور کیا ہے۔ معجزہ اس لیے صادر ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے اللہ کی حکمت سند بن جائے۔ ہر معجزہ کے پس پردہ نوع انسانی کے لیے اللہ کی ربوبیت، حاکمیت اور قدرت کاملہ کا ظہور ہوتا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 67 میں ارشاد ہے، اے پیغمبر، جو تم پر نازل کیا گیا ہے تم اس کو پورا پورا پہنچا دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو منصب رسالت کو ادا نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں اور رسولوں کی تائید و تقویت کے لیے معجزات عطا کیے ہیں۔ پیغمبروں نے بالوضاحت یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم اللہ کی جانب سے فقط نذیر، مبین، بشیر و نذیر اور رسول و نبی ہیں۔ کسی پیغمبر نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ کائنات میں تفکرات و تغیرات پر مامور ہیں۔ ہر پیغمبر ہی نے کہا ہے کہ اللہ کے عطا کردہ اختیارات سے وہ ایسا کر سکتے ہیں، مگر اس وقت جب اللہ چاہے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ یہ رہا ہمارا آج کا ٹاپک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کچھ حصہ ہم نے پچھلے تھرسڈے کو پڑھا تھا، اور کچھ حصہ ہم نے آج پڑھا ہے، اور بقایا ابھی بہت رہتا ہے تو ہم اسے آگے کنٹینیو کریں گے۔ اب میں آپ بہن بھائیوں سے درخواست کرتی ہوں کہ آج کے ٹاپک کو لے کر آپ کچھ بات شیئر کرنا چاہیں، جو ایک بات، کوئی ایک پوائنٹ جو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آیا ہو، آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے یہاں پر ہم نے شروع کیا تھا، جو ہمارا سب سے پہلا ٹاپک تھا وہ تھا نیا ستارہ۔ اس ٹاپک میں آپ کو کیا بات سمجھ آئی؟
جی عائشہ باجی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی باجی، اس میں جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت پر ایک روشن ستارہ آسمان پر نمودار ہوا، جسے فارس کے بادشاہ نے دیکھا۔ تو اس سے یہ نظر آتا ہے کہ ان کی ولادت اور جو کائنات کا پورا نظام، اس میں ایک مربوط ربط دکھائی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پورا نظام اور اس کے تمام واقعات آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سنکرونائز ہیں، مربوط ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کے قدرت کی اور اس کا تمام معاملات پر محیط ہونے کی، جسے ہم اکثر اگنور کر دیتے ہیں۔ اور اس میں ایک اور چیز یہ تھی کہ آگے بیان کر دیں کہ یا پھر آپ ٹاپک کے حساب سے دیکھیں گے؟ باجی آپ اپنے پوائنٹس بیان کر دیں جو آپ کو سمجھ آئیں، پھر ہم اوور آل باقی سب کے بھی لے کے پھر ڈسکس کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، چلے میں تھوڑا سا بیان کر دیتی ہوں۔ تو اس میں جیسے ہم نے دیکھا کہ معاشرے میں جو ہیں وہ برائیاں پھیل چکی تھیں، اور وہ نبیوں کو اور ہادیوں کو قتل کرتے تھے، تحریف کرتے تھے، تو حلال کو حرام قرار دے دیا تھا۔ اور اس کفر نے ان کے دل کو اس حد تک جو ہے وہ کر دیا تھا کہ اب وہ کہتے تھے کہ اب ہمارے دل جو ہیں وہ غلاف میں ہیں۔ لیکن در حقیقت ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہوئی تھی، یعنی کہ وہ ملعون ہو گئے تھے کہ وہ حق بات نہیں سمجھتے تھے۔ اور اس دور میں حضرت عیسیٰ جو کہ واضح معجزات کے ساتھ تشریف لائے، جس کے معجزہ ظاہر ہونے کے بعد اب تو کوئی نشانی ہی نہیں بچتی، کیونکہ ہم اس کو دسترخوان کی مثال سے بھی دیکھیں گے کہ وہ اتنے ان کے معجزات جو آئے ہیں، اس کی وجہ سے حق بالکل واضح ہو جاتا ہے، لیکن وہ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اندھے ہی بنے رہے۔ اور اس میں دسترخوان کے حوالے سے بھی ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا عائشہ باجی، بالکل ایسے ہی ہے۔ سب سے پہلے جیسے آپ نے بات کی تو نیا ستارہ جو ہم نے پہلا ٹاپک پڑھا تھا، تو اس پر مجھے بھی ایک بات ذہن میں آئی تھی، تو میں نے سوچا میں بھی شیئر کروں کہ ظاہری طور پر تو ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ایک نشانی کے طور پر ایک ستارہ ظاہر ہوا، لیکن جب ایک باطنی طور پر میں دیکھ رہی تھی تو مجھے یہ حقیقت سمجھ آ رہی تھی کہ جب بھی دنیا میں انقلاب آتا ہے تو شعور کی دنیا میں روشنی پیدا ہوتی ہے۔ اس سے بابا جی کا ایک قول یاد آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنی معرفت کے لیے منتخب کرتا ہے تو اس کے باطن میں نور پیدا ہو جاتا ہے، اور نیا ستارہ ہمارے اندر پیدا ہونے والی وہ روشنی ہے جو ہمیں غفلت سے نکال کر اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ ہم اپنی ہم اپنی زندگی میں مراقبہ، ذکر اور تفکر سے ہی وہ روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جو دوسرا پوائنٹ آپ نے شیئر کیا تھا، بالکل ایسے ہی ہے کہ ان کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی واضح معجزہ تشریف لا چکے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے ہدایت کو جو ہے نہیں لیا، ہدایت حاصل نہیں کی، بلکہ وہ حلال کو حرام اور اسی میں چینج کرتے رہے۔ اور مطلب اللہ نے، کیونکہ اللہ پاک نے ان پر لعنت کی ہوئی تھی نا، تو اس لیے ان پر ہدایت آ ہی نہیں سکتی تھی، وہ حاصل ہی نہیں کر سکتے تھے۔ اسی کے ساتھ میں اور بہن بھائیوں سے بھی درخواست کرنا چاہوں گی، آپ کو جو پوائنٹ، جو بات سمجھ آئی وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ جی مسفرہ۔ آج کا یہ واقعہ سنا تو مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے ذریعے ہمیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، لیکن ہدایت ہمیں صرف اسی صورت ملے گی جب سچے دل سے حق کو قبول کریں گے۔ آسمانی دسترخوان اللہ پاک کی بڑی نعمت تھا، مگر لوگوں کی ناشکری اور نافرمانی کی وجہ سے وہ نعمت ان سے واپس لے لی گئی۔ ہمیں بھی اگر سب نعمتیں آسانی سے مل رہی ہیں تو ہمیں بھی ناشکری سے بچنا ہے۔ اسی طرح حسد اور تکبر نے بعض لوگوں کو حضرت عیسیٰ کی مخالفت پر آمادہ کیا۔ ان واقعات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، کیونکہ شکر نعمتوں میں اضافہ اور ناشکری ان کے زوال کا سبب بنتی ہے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں اور حسد اور تکبر سے بچیں، کیونکہ کامیابی اور عزت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا مسورہ، بالکل ایسے ہی ہے کہ ہمیں حسد، تکبر اور جیسے وہاں پر ذکر تھا کہ انہوں نے دنیا پرستی کو اختیار کر لیا تھا، تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں اپنے آج کے معاشرے میں، تو ہمیں یہ سب چیزیں اس وقت وہ لوگ کرے تھے، لیکن آج بھی یہ سب ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔
تو ہمیں بھی تکبر جیسے گناہ سے خود کو بچانا ہے، حق بات کو قبول کرنے کی عادت پیدا کرنی ہے، ہمیں اپنے دین کو اپنے مفاد کے لیے استعمال نہیں کرنا۔ بالکل، اسی کے ساتھ ہم سننا چاہیں گے حوریہ باجی کو۔ جی حوریہ۔ آج ہم نے یہ ٹاپک پڑھا، مجھے جو بات سمجھ آئی میں نے کہا آپ سب کے ساتھ شیئر کروں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ایک عظیم نشانی تھی جس کی خبر پہلے ہی دی جا چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی اور بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ آپ نے دل کی پاکیزگی پر زور دیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مختلف معجزات دکھائے۔ آسمانی دسترخوان خوان نعمت کا معجزہ ظاہر ہوا۔ آپ علیہ السلام کے حواریوں نے ایمان لا کر آپ کا ساتھ دیا، لیکن بعض کہنوں اور حکمرانوں نے مخالفت کی اور آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دشمنوں سے محفوظ رکھا اور انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ ان کی زندگی اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، حق کو غالب کرتا ہے، اور ایمان، صبر اور خدا پر بھروسہ انسان کو کامیابی عطا کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی یہ بھی سکھاتی ہے کہ مشکلات اور آزمائشوں میں ثابت قدم رہنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمیں ایمان، توحید، محبت، صبر، خدمت انسانیت اور اللہ پر کامل اعتماد کا سبق دیتی ہے، اور یہ کہ حق آخرکار غالب ہو کر رہتا ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا حوریہ، بالکل بہت زبردست۔ آپ نے بہت ساری چیزوں کو یہاں پر بیان کیا۔ ہمیں اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو اللہ پاک نے، جیسے آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے بارے میں بات کی کہ انہیں جیسے وہ دسترخوان نازل ہوا، تو ہمیں بالکل اللہ پاک جب اس طرح سے نعمتیں عطا کرتے ہیں تو ہمیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہر طرح کی ناشکری سے دور رہیں۔ جی اسی کے ساتھ جی عائدہ باجی۔ السلام علیکم علیبا۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، میرے ذہن میں ایک سوال اپیئر ہو رہا تھا کہ جہاں پر آیا کہ خوان نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو قدرت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو اس خوان کو کھاتے تھے، جو اندھا ہوتا تھا اس کو آنکھیں مل جاتی تھیں، تو اس خوان میں کیا تاثیر تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایسا کون سا نالج تھا، انہوں نے کس چیز کو اسپیشلائز کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے اذن سے اور ان کی دعا سے اس خوان میں یہ تاثیر آ گئی تھی۔ یہ ایک سوال ہے، اس پہ اگر باقی بہن بھائیوں نے بھی کوئی غور و فکر کیا ہے تو پلیز ضرور شیئر کریں۔ یہ ڈیپلی سوچنے والی باتیں ہیں۔ بابا جی حضور نے یہ جو جتنی بھی باتیں لکھی ہیں، ان کے بہت گہرے مفاہیم بھی ہیں۔ بالکل، ہم باقی بہن بھائیوں سے درخواست کریں گے اگر وہ اس بارے میں کچھ شیئر کرنا چاہیں۔ جی فیاض بھائی۔ چلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قرآن میں ایک آیت مبارک ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اللہ کا وعدہ ہے بڑھانا اور شیطان کا وعدہ ہے کم کرنا۔ تو جو آسمانی خوراک تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چیزوں کو اللہ کی مخلوق میں تقسیم کریں۔ تقسیم کرنے سے اس میں برکت آتی ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ ہمارا نفس جو ہے تو ہر وقت یہی سوچتا ہے کہ اس کو جمع کر لے، ایسا نہ ہو میں کسی کو دے دوں تو وہ چیز کم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی میسج ملتا ہے کہ ہم نے مطلب چیزوں کو تقسیم کرنا ہے، نہ کہ جمع کرنا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، اللہ کی جتنی بھی اولیاء اللہ ہے وہ سب انہی چیزوں کا پریکٹس کرتے ہیں۔ آپ جا کر دیکھ لیں، ان کے دسترخوان پر بیٹھ جائے تو مطلب آپ کو جو ٹیسٹ آئے گا، آپ کو مطلب اس کی جو جس طرح مطلب بابا جی حضور نے آسمانی دسترخوان کی خوبیاں بیان کی ہے، تو وہی چیز آپ کو اللہ کے دوستوں کے دسترخوان سے بھی مطلب وہ ملے گی۔ تو جو میسج تھا تو وہ یہی تھا کہ آپ اللہ کی مخلوق میں مطلب چیزوں کو ڈسٹریبیوٹ کر لیں۔ شکریہ۔
بہت شکریہ فیاض بھائی، اس حوالے سے آپ نے ایک بہت اچھا پوائنٹ ہمارے ساتھ شیئر کیا کہ اللہ پاک ہمیں جو بھی عطا کر رہے ہیں ہمیں اسے اللہ پاک کی مخلوق میں تقسیم کرنا ہے، اس سے ہمارے پاس اس میں برکت آئے گی۔ جبکہ اگر ہم نفس کی باتوں میں آ کر اگر لالچ کریں گے، خود ہی سب سمیٹنے کی کوشش کریں گے، تو بالکل اس میں کوئی اتفاق نہیں رہے گا، کچھ برکت نہیں رہے گی، ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جی جی عائشہ بھائی جی۔ جی باجی، یہ دسترخوان کے حوالے سے ہی یہ 2 پوائنٹ تھے کہ جیسے کہ ابھی عائدہ باجی نے بھی بات کی، تو دسترخوان جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ اللہ کی طرف سے آیا تھا، اور جو چیز آئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک متوازن مقداریں ہیں اس کے اندر جو کہ ابھی تک ڈسٹرب نہیں ہوئی ہیں، اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس کی مقدار کا اس میں امبیلنس ہوا ہے وہ اس کو کھانے سے بیلنس میں آ سکتی ہیں۔ تو اس کو ہم ایک روحانی غذا کے طور پہ بھی لے سکتے ہیں کہ جس سے جو نابینا ہے، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کی قوم بہت زیادہ جو ہے وہ کفر کا شکار ہو چکی تھی، تو جو نابینا ہے، جو نہیں دیکھ سکتے، جب ان پر حق کھلا اور اس طرح سے کھلا کہ اب کوئی ان کے لیے ان کے کنزیوم کرنے سے، وہ رسک لینے سے اب وہ بینا ہو گئے، تو اس میں مجھے یہ بھی بات سمجھ آ رہی تھی کہ یہ وہ رزق تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جس سے جو تھے وہ نابینا کو بینائی ملی اور جو باقی لوگوں کے امراض بھی دور ہوئے۔ لیکن اس کے ساتھ جو ہے، کیونکہ یہ ڈیوائن ہے، تو اس کے ساتھ اس کے رولز ہیں، پروٹوکولز ہیں، لاز ہیں پورے اترے، جو کہ اگر فالو نہیں کیے جائیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کے ساتھ پھر آپ کو وہ عذاب بھی آ سکتا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ نے اپنی ڈیمانڈ سے تو نہیں منگوایا تھا، وہ جو ان کے حواری تھے ان کی ڈیمانڈ سے وہ آیا تھا، اور حضرت عیسیٰ نے اسے لیا بھی نہیں کیونکہ وہ حواریوں کے لیے، مطلب حواریوں کی ڈیمانڈ پر تھا، لیکن پھر انہوں نے کہا یہ فقراء اور مساکین کے لیے ہے۔ تو ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ سے جو چیز طلب کر رہے ہیں کیا ہمارے شعور اس کے قابل بھی ہیں، کیونکہ پھر اس کے آگے ہمارے اس کے لاز اور اس کے پروٹوکولز ہمیں فالو کرنے پڑیں گے۔ جی بھائی شکریہ۔ بہت شکریہ عائشہ بھائی جی۔ بالکل عائدہ بھائی جی کے سوال سے جو مجھے بھی سمجھ آ رہی تھی کہ جو یہ خوان نعمت جو تھا یہ صرف کھانا نہیں تھا، یعنی یہ اللہ پاک کی طرف سے نازل ہونے والی تمام نعمتیں تھیں، یعنی رزق صرف روٹی نہیں ہے، علم، سکون، محبت، معرفت اور یقین، یہ سب بھی رزق ہے، اور شاید انہیں یہ سب علم حاصل ہو رہا تھا، وہ سکون حاصل ہو رہا تھا جس کی وجہ سے ان کی وہ سب چیزیں جو شفا میں تبدیل ہو گئی۔ اسی کے ساتھ ہم سنتے ہیں جی مدیہ بجی، حوریہ اینڈ مدیہ جی۔ آج کے سبق سے مجھے جو بات سمجھ آئی ہے میں چاہتی ہوں کہ میں وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کروں، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے لیے آسمان سے خوان نعمت نازل ہونے کے واقعے میں مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا سنتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ جب حواریوں نے اپنے ایمان کے اطمینان کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی خاص رحمت فرمائی۔ اس واقعے سے مجھے یہ سبق ملا کہ انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اسی سے دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ وہی ہے سننے والا، جاننے والا، اور اسی کے نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مجھے یہ بھی سمجھ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حق ادا کرنا اور اس کی اطاعت کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ جیسے ان نے نافرمانی کی اور وہ اپنی نعمتوں سے محروم ہو گئے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اس کی نافرمانی سے بچیں اور ہر حال میں اس کا شکر گزار رہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور نعمتیں ہم پر ہمیشہ قائم رکھیں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ بالکل اسی طرح سے ہے کہ اگر ہم اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تبھی ہمارے اوپر جو ہے وہ نعمتوں کے دروازے کھلے رہیں گے، اگر ناشکری کریں گے تو انہیں نعمتوں کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ السلام علیکم جی۔
वालेकुम अस्सलाम। मुझे इसमें बाबा जी हुजूर रहमतुल्लाह ताला अलैह के सबक से ये बात आ रही थी, डीपर मीनिंग्स में जो हम खवान की बात कर रहे हैं, कि जो मुर्शिद होता है ना, हम प्रेजेंट में इसको ले जाते हैं, तो मुर्शिद के आगे सरेंडर करना होता है, टोटल सरेंडर सबमिशन। तो जब हम मुर्शिद के हजूर बहजूर टोटल सरेंडर करते हैं तो जाहिर है हमारी तरबियत करता है। तो तरबियत कर करके वो आपको उस लेवल पर लेकर आता है कि जब वो फिर आपको वो स्पेशल चीज़, वो स्पेशल नॉलेज और इल्म जो आपके नफ्स के लिए ज़रूरी है, वो फिर आपको मिलना शुरू हो जाता है। ये जाए कि हम मुर्शिद साहब से डिमांड करें, तो यहाँ हुआ क्या है कि डिमांड की गई है। पहली बात तो ये कि जब मुर्शिद आपके सामने है तो फिर किसी और ख़वान की ज़रूरत ही नहीं है। यानी जैसे बात हो रही थी ना अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी, तो हम उन्हीं की ज़ियारत के अगर जाम पी लें तो वो भी वो इल्म है बेसिकली। मुर्शिद का अदब करते हैं तो इल्म मिलता है, रब ताला इल्म अता करते हैं, जितना हम इल्म देने वाले का अदब करेंगे। दूसरी बात है कि जब वो ख़वान आ गया तो फिर तब भी शक हो रहा है कि पता नहीं इससे क्या हो जाएगा, तो मुर्शिद की ज़ात पर एतमाद ही नहीं है। तो जो ईमान है, ईमान कैसे आता है? रब ताला खुद तो नहीं ज़मीन पर आया ना, रब ताला ने अपने बंदे भेजे। तो ईमान उस शख्स की ज़ात पर एतमाद करने का नाम है जिसको रब ने भेजा है। कि आपने कहा अल्लाह है, हमने माना अल्लाह है। आपने कहा अल्लाह ऐसे कहता है, हमने माना अल्लाह ऐसे कहता है। और दूसरा एंगल मुझे ये आ रहा था जो खाना खाने के हवाले से कि गरीब गनी हो गया और बसारत मिल गई। तो जब आप मुर्शिद से जुड़ जाते हैं ना, जो जो नफूस जुड़ जाते हैं, सरेंडर में जाते हैं, अपने आप को पेश करते हैं, तो जो गरीब होता है ना दिल का, यानी जो हरीस होता है, वो अमीर हो जाता है, गनी हो जाता है मुर्शिद की सोहबत की वजह से, उस इल्म की वजह से। जिसके पास बसीरत नहीं होती उसे बसीरत मिल जाती है। और जो स्पिरिचुअली बीमार होता है या उसको कोई ऐसी बीमारी होती है, वो सेहत याब हो जाता है। यानी उस शख्स को हम अंधा ही कहेंगे कुरान करीम के रेफरेंस से अगर देखें, कि वो जिसको जिसको अपनी जिंदगी का मकसद ना पता हो, तो वो अंधा है, क्योंकि रब ताला की निशानियां और उसको नजर नहीं आ रही। तो वो बीना ऐसे हो जाता है कि जब वो मुर्शिद साहब से जुड़ता है तो जो इल्म कुरान करीम का मुर्शिद साहब उसको अता करते हैं, तो उससे जो है उसकी वो बेनाई लौट आती है, उसको हयात मिलती है, उसको रब ताला की निशानियां नजर आती हैं। तो प्रेजेंट में मुझे ये सबक मिलता है कि मैंने उस शख्स के साथ जुड़ना है और सरेंडर करना है जिन्होंने मुझे इल्म दिया है। जी बस। बहुत शुक्रिया आपका हसन भाई, बिल्कुल आपने बहुत ज़बरदस्त बात हमारे साथ शेयर की कि जब हम अपने आप को मुकम्मल सरेंडर कर देते हैं ना, मुकम्मल मुर्शिद के हवाले कर देते हैं, मुकम्मल उनके अगर हवाले कर देते हैं, तो मुर्शिद जब हमारी तरबियत करते हैं तो हमें वो सब मिल जाता है। हमें उस इल्म के जरिए जो है हमें वो इल्म हासिल हो गया है, तो हमारी बीनाई वापस आ गई है। बिल्कुल ये सब जो है ये उसी उसी उस पे मुमकिन होगा जब हम अपने आप को मुर्शिद के हवाले करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम मुर्शिद पाक से कोई चीज़ डिमांड करें, तो अगर वो कुछ हमें बता दें तो हमें वो बगैर सोचे समझे करना चाहिए, क्योंकि हमने डिमांड की है, हमने उनसे पूछा है। हम काफी मामलात में उनसे रहनुमाई तलब कर लेते हैं मगर उनकी बात पर अमल नहीं करते हैं ना, अक्सर ऐसे भी हम लोग करते हैं। तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए ना, जैसे उन्होंने डिमांड की थी, उन्हें वो नेमत अता हुई, लेकिन उससे जो बहुत सारे लोग थे उन्हें फायदा भी हुआ, लेकिन जिन्होंने फायदा नहीं उठाना था, जिन्होंने हुक्म उदूली की, तो फिर उन्होंने उससे नुकसान भी उनको बहुत हुआ। जैसे हमने पढ़ा था कि उन्हें खंजीर और बंदर बना दिया गया था। जी इसी के साथ अभी हुमैरा बाजी का हैंड रेस था। जी हुमैरा बाजी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगी हमारे साथ? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ कि जब ये पूरा सुना, माशाल्लाह, जो आपने पढ़ा, तो जो बातनी चीज़ समझ आई वो ये है कि असल चीज़ जो है ना वो तस्लीम और रज़ा है। यानी अपनी हर ख्वाहिश, हर सोच, हर जज्बात को इस तरह अल्लाह के सपुर्द कर देना कि दिल में सिर्फ यही रह जाए कि जो अल्लाह को पसंद वही मुझे पसंद।
اور یہ مقام اس وقت حاصل ہوتا ہے جب انسان اپنے نفس کے پردوں کو چاک کر دے، یعنی تکبر، حسد، بغض اور دنیاوی لگاؤ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے۔ تو یہ چھوٹی سی بات شیئر کرنی تھی، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ حمیرہ جی، بالکل ایسے ہی ہے کہ جب ہم اپنے اندر سے حسد، تکبر اور دنیا پرستی ان سب چیزوں کو نکال دیں گے تو ہی ہم لوگ جو ہے بالکل ایسے ہو جائیں گے کہ جیسے اللہ پاک کو پسند ہے، ہم بالکل ویسے بن جائیں گے۔ جب ہم لوگ جو ہے اپنی انا کے تابع ہو جاتے ہیں تو حق سامنے ہونے کے باوجود ہمیں نظر نہیں آتا، تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے تاکہ ہمیں بالکل ہم ان کے جیسے وہ ہمیں بنانا چاہتے ہیں بالکل ویسے ہو جائیں۔ جی عائدہ جی۔ جی علیبا، بس ایک بات حمیرہ کی بات سے ذہن میں آئی تھی کہ صرف دنیاوی لگاؤ میں نہیں ہم پڑے ہوتے۔ جب ہم روحانی راہ بھی اختیار کرتے ہیں یا کوئی ہادی اور مرشد اپنے لیے چن لیتے ہیں نا، تو پھر ہم ایک روحانی کمپٹیشن میں بھی لگ جاتے ہیں نا۔ اور یہ جو روحانی جیلسی ہوتی ہے، یہ آپ کی جو نارمل شعور کی جیلسی ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتی ہے کہ جی وہ مقام مل جائے۔ ہم روحانی طور پہ بھی عطا کا انتظار نہیں کرتے، اور وہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ بس رانجھا رانجھا کر دی جی میں آپ پہ رانجھا ہوئی، یا بغیر کسی لالچ کے، کسی طمع کے، کسی تمنا کے، آپ بس محبوب سے جب عشق میں ہوتے ہیں تو عاشق تو صرف عشق کرتا ہے، وہ ڈیمانڈ کچھ نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا۔ تو جس وقت ہم روحانی راستے پہ بھی چلتے ہوئے جو مرشدین والے ہیں یا جو روحانی راستہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم اس میں بھی ایک مانگ لیتے ہیں کہ جی ہمیں یہ دے دیا جائے، اور جب ہمیں وہ روحانی رزق عطا کیا جاتا ہے مانگنے پر تو پھر ہم اس کو سنبھال نہیں سکتے، کیونکہ مرشد یا ہادی یا دینے والے کو پتا ہوتا ہے کہ میرے کس مرید کی یا جو میرے فالوور ہیں کس کی کیا کیپیسٹی ہے، یا پھر اللہ کی ٹوٹل عطا پہ ہوتا ہے۔ جب آپ مانگ کے لیتے ہیں تو پھر اس کا حساب دینا پڑ جاتا ہے، اور مانگ کے لیوی کا، کیونکہ وہ آیات مبارکہ جو ہمارے سامنے آئیں اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ اگر ان کی ناقدری کی، ناشکری کی، تکذیب کی تو پھر یہ لے لیا جائے گا، اور پھر ایسا عذاب دیا جائے گا جو اس سے پہلے کبھی کسی کو نہیں دیا گیا۔ وہ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں جب پھر وہ جو ہمیں عطا کر دیا جاتا ہے، پھر ہمیں جو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں اس روحانی رزق کو سمیٹنے کے لیے، ان کو ہم فالو نہیں کرتے، اور وہ جو ہمارے مانگنے پہ ہمیں عطا کیا ہوا ہوتا ہے اس کو ہم سمیٹنے کے قابل نہیں رہتے۔ پھر اس کی سزا جان جانے کے بعد، علم آ جانے کے بعد جو ہم نے ڈیمانڈ پہ مانگا تھا، پھر اس کی تکذیب کر دینا۔ تکذیب سے مراد یہ ہے کہ اس کو پراپرلی یوٹیلائز نہ کرنا، یا اپنی کیپیسٹی کو اتنا انکریز نہ کرنا کہ وہ ہمارے اندر سما سکے اور ہمارے ظرف کو اتنا بڑا نہ ہو سکے۔ تو اس لیے کبھی بھی روحانی بھی جو آپ کا رزق ہے نا، وہ بھی مانگ کر نہیں کرنا چاہیے۔ عاشق کا کام صرف عشق کرنا ہوتا ہے، اور اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ بس تسلیم و رضا کے ساتھ، جس کو مرشد مان لیا اس کو مرشد مان لیا، یا جس کو ہادی مان لیا مان لیا، اللہ کو مان لیا تو مان لیا، بس پھر ان کی مانی جاتی ہے، اپنی ان سے نہیں منوائی جاتی، کیونکہ ہم جب اپنی منوا لیتے ہیں وہ تو عطا کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ تو سخاوت ہی سخاوت ہے، عطا ہی عطا ہے۔ آگے ہماری اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو سمیٹ کے اس کا پراپر طریقے سے یوٹیلائز کر کے شکر ادا کر سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ آپ کا عائدہ۔ بس مکمل نچوڑ بس یہی سمجھ آتا ہے کہ بس ہمیں اپنے آپ کو ان کے حوالے کرنا ہے، بس ان کے حوالے کر دیں، بس وہ جو عطا کریں ٹھیک، نہ عطا کریں بس جو ان کے حوالے ہے، بس وہ جیسے ہمیں رکھیں۔ جی اسی کے ساتھ ہمارے کوئی اور بہن بھائی کچھ شیئر کرنا چاہیں، اس کے بعد اور بھی پوائنٹس تھے اگر ان پر آپ کچھ بات کرنا چاہیں۔ جی الماس بجی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی، اس میں جب یہ ابھی ہم پڑھ رہے تھے اس کو، تو جس جگہ یہ لکھا گیا کہ ان کو محاصرہ کر کے ایک کمرے میں بند کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا کہ میں یعنی بچا لوں گا نا تمہیں، اور آف کورس انہوں نے انہیں بچایا۔ قرآن پاک کی آیات مبارکہ ہے کہ میں نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور ان کی طرف جو ہے نا میں نے شبہ بنا دیا، ان کو غلط فہمی میں ڈال دیا، لیکن ساتھ یہ ہے کہا کہ تم اپنی مدت بھی پوری کرو گے۔ تو اس سے جو چیز مجھے لگی کہ آسمانوں پر
اٹھایا جانا تو نظر آ رہا ہے اس آیت میں، لیکن یہ جو جملہ ہے کہ اپنی مدت تم پوری کرو گے نا، تو یہ چیز بھی ہے کہ اس پہ ہمیں غور کرنا ہے کہ جو عرف عام میں ایک بات دہرائی جاتی ہے کہ وہ آسمانوں کو اٹھا لیے گئے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ نے انہیں کہا تھا میں درجات تمہارے بلند کروں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا، تو لیکن ساتھ یہ وضاحت نہیں ہے کہ پھر وہ کس جگہ پر دوبارہ آئے یا ابھی اسی فزیکل لائف انہوں نے گزاری اس طرح سے، تو اس پہ بھی جو ہے غور کرنا چاہیے ہمیں، لیکن بہت سے لوگ یہی کہتے ہیں کہ وہ باقاعدہ اپنی زندگی گزار کر پھر گئے تھے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے شفا بنا دیا تھا، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس پہ بھی بات ہونی چاہیے، کہتے جی نہیں وہ تو آسمان سے دوبارہ اترے گی، تو میرے خیال ہے اس پہ بھی کوئی اگر بات ہو تو اس لیے تاکہ ہم سب لوگوں کا ذہن اور بھی کلیئر ہو۔ جی تھینک یو۔ شکریہ الماس باجی جی، الماس باجی نے جو یہاں پر بات کی اس کے بارے میں اگر کوئی بہن بھائی کچھ بات کرنا چاہیں، انہوں نے کوئی قرآنی آیت یا کوئی ریفرنس دیکھا ہو جو ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں۔ الماس باجی آپ کا سوال اچھا تھا، انشاءاللہ ہم سب اس پر ورکنگ کریں گے، اس کے متعلق دیکھیں گے اور ہم نیکسٹ سیشن میں پھر اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ ہاں اسی کے جی بالکل، یہ اس لیے کہ ضروری ہے یہ نا، جی تاکہ ہم لوگ میکسیمم کلیئر ہو جائیں اس کے بارے میں، جی کیونکہ جہاں تک میرا ناقص علم ہے وہ یہ ہے کہ وہ انہوں نے یہاں لائف گزاری، پھر ان کی وفات بھی ہوئی اور باقاعدہ ان کا جو ہے وہ قبر بھی ہے، لیکن پھر میں یہی بات کہوں گی کہ یہ حتمی میری بات نہیں ہے، جی ماشاءاللہ بہت اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ بھی اس پہ ضرور قرآن کے ساتھ اور آیات کے ساتھ اس کو کلیئر کریں۔ جی جی بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، بالکل ہم اس پر تھوڑا سا ریسرچ کریں گے، پھر اس کے بعد ہم اس پر بات کریں گے تاکہ ہماری ایک جو ہے وہ ویلڈ سی بات ہو، ویلڈ سا پوائنٹ ہو۔ اسی کے ساتھ آج کے جو ٹاپک تھا اس کے اینڈ پر یہاں پر ایک بات ہو رہی تھی، تو وہ بھی سوچا آپ سب سے شیئر کروں کہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو خاص اختیارات اور علوم عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ وہ کائنات کے بعض اسرار اور قوانین سے بھی آگاہ ہوتے ہیں، لیکن ان کی عظمت کا اصل پہلو یہ ہے کہ وہ ان کے اختیارات کو اپنی خواہش یا مرضی کے مطابق استعمال نہیں کرتے، ان کی ہر توجہ، ہر عمل اور ہر تصرف اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مشیت کے تابع ہوتا ہے، گویا اختیار ہونے کے باوجود اپنی ذات کو درمیان میں نہیں لاتے بلکہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور حکم کو مقدم رکھتے ہیں، یہی بندگی، عاجزی اور قرب الہی کی اعلیٰ ترین مثال ہے ہمارے لیے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں یہ بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہا تھا کہ ہم جتنا شکر، توکل اور محبت اور خدمت خلق کو اپنا شعار بنا لیں گے تو جتنی مخالفتیں یا جو مشکلات ہوں، ہم اللہ پاک کا جو ہے وہ صرف قرب ہی حاصل کریں گے۔ آج کا سیشن بہت اچھا رہا، بہت اچھے سے آپ سب نے پارٹیسپیٹ کیا اور بہت اچھے پوائنٹس جو ہیں وہ آج کے سیشن میں ہمیں سیکھنے کو ملے۔ ایک چھوٹی سی دعا کے ساتھ ہم اپنے آج کے خوبصورت سیشن کا اختتام کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک ہمارے باطن کو اپنی یاد، اپنے نور اور اپنی محبت سے آباد فرمائیے، ہمیں نفس، تکبر اور حسد سے محفوظ رکھیے اور حق کی راہ میں اخلاص، شکر اور استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں آپ سب سے دوبارہ ملاقات ہوگی اور ہم اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے اور معجزات کے متعلق پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے آپ سب کو اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور آج کے سیشن میں شامل ہونے کے لیے بہت شکریہ۔